السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ حتى إذا أتوا على فراغ قالت نملة يا أيها فراغ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم فراغ وجنوده وهم فراغ۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وجاءت فراغ فأرسلوا فراغ فأدلى فراغ قال يا بشرى هذا فراغ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ لقد فراغ الإنسان في أحسن تقويم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک بس آپ نے آنا ہے۔ مرفوع پڑھیے تنوین کے ساتھ۔ سماء بحر بقرۃ سیارۃ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون یہ جو نیچے والی صورتیں رائٹ ٹو لیفٹ پڑھے گا مگر منصوب تنوین کے ساتھ؟ نملة واردا سيارة وادا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون یہ جو اوپر والی تصویریں ہیں ان کو پہچانے گا اور نام دے گا لیکن مجرور؟ بضاعة بلد 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 الأمين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون یہ جو لاسٹ والی پکچرز ہیں ان کو پڑھے گا؟ دلو تین زیتون طور سینین۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ تو جو پہلی تصویر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طالب ہے، ایک لڑکا ہے جو کہ بڑا پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اس میں ڈسٹریکشن ہے۔ ڈسٹریکشن یعنی اس کو کسی نے اپنی مین کام سے دور کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں ورڈ یوز الہا۔ الہا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ لہو ہے۔ لہو یعنی غیر ضروری کام۔ الہاکم یعنی الہاکم تمہیں راغب کیا، تمہیں مائل کیا، تمہیں ایسے کام نے پکڑ لیا، تمہیں اپنی طرف کھینچا۔ الہاکم۔ اور آگے کیا ہے؟ تکاثر، اور ال کے ساتھ التکاثر، تکاثر التکاثر۔ یہاں پہ اس تصویر میں کیا ہے؟ کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے سے آگے جانے کا جذبہ اور حوصلہ ہے۔ تو تکاثر کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی طلب۔ پہلے ہم نے دیکھا ڈسٹریکشن، ڈائیورجن، الہاکم، اور پھر تکاثر، اور پھر آگے کیا ہے؟ یہ ایک مقبرہ ہے۔ مقبرے کی جمع کیا ہے؟ مقابر، مفرد مقبرہ،
یا مقبرتن، اور اس کی جمع کیا ہے؟ مقابر، مقابر۔ اس کے بعد دیکھیے علم کے مادے سے دو ورڈز نکلے ہیں، تعلمون تم جان لو گے، یعلمون وہ جان لیں گے۔ تعلمون یعنی تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعلمون وہ جان لیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ألهاكم التكاثر تكاثر مقبرة مقابر تعلمون يعلمون جی بہت شکریہ۔ ألهاكم التكاثر تكاثر مقبرة المقابر تعلمون يعلمون جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ألهاكم التكاثر تكاثر مقبرة مقابر تعلمون يعلمون جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ألهاكم التكاثر تكاثر المقابر مقبرة تعلمون يعلمون جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو الہا ہوتا ہے یہ لہو سے نکلا ہے، ایسا کام جو غافل کر دے۔ الہاکم یہ ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس نے ڈال دیا؟ تکاثر، کمپٹیشن نے، آگے بڑھنے کی چاہت نے۔ اور اس میں تین چیزیں شامل کی جاتی ہیں، زیادہ حاصل کرنا، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنا، اور تیسرا ہے اترانا، فخر کرنا، چیزوں کے اوپر فخر کرنا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں دیکھا مقبرتن، یعنی یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، اور اس کا جمع ہے مقابر۔ تعلمون تم جان لو گے، یعلمون وہ جان لیں گے۔ ألهاكم التكاثر تكاثر المقابر مقبرة تعلمون يعلمون جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ألهاكم التكاثر تكاثر المكابر مقبرة تعلمون يعلمون جی بہت خوب۔ ألهاكم التكاثر تكاثر المقابر مقبرة تعلمون يعلمون جی بہت شکریہ۔ ألهاكم التكاثر تكاثر المقابر مقبرة تعلمون يعلمون جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا پڑھیں گے؟ السین و سوفا۔ ایک سین ہے جسے ہم سین مفتوح کہتے ہیں، سین اور سوفا یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ من علامت الفعل، یہ ہمیں فعل پہچاننے میں مدد کریں گے۔ یعنی آج ہم جانیں گے ایک سین ہوتا ہے اور سوفا ہوتا ہے، یہ سین مفتوح ہوتا ہے، زبر کے ساتھ ہوتا ہے، سین و سوفا یہ ایک انڈیکیٹر کے طور پر ہمیں فعل کو پہچاننے میں مدد کریں گے۔ آگے جانے سے پہلے ہم اپنے ارکام کو آگے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ابھی تک پڑھا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آج کیا ہے؟ 10 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ چلیے آپ میں سے کون پہلی لائن کو پڑھتا ہے بالترتیب؟ 7 5 10 6 2 9 1 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 9 4 6 3 7 10 8 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ میں سے کون اس ڈائریکشن میں پڑھے گا؟ 1 9 2 6 10 5 7 بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب لاسٹ پر یہ والی لائن کون پڑھتا ہے؟ نیچے والی لائن 8 10 7 3 6 4 9 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے جانا کہ انواع الکلام، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کلام کیا ہے؟
اللفظ المرکب المفید اقسامہ ثلاثہ اسم فعل و حرف اسم کی جمع اسماء اسم کو کیسے پہچانتے ہیں یعرف بالتنوین تنوین سے ودخول الالف واللام اور بالخفض اور پھر حروف الخفض میں ہم نے دیکھا فی من عن الی علی با کاف اور لام یعنی بے کا لے اور پھر حروف القسم بے تا جو کہ خاص اللہ کے لیے ہے اور واو القسم وا اس کے بعد اسم کو پہچاننے کا اور ایک ذریعہ تھا ندا یا ایھا اور یا ایتھا کے بعد اسم ہی ہوتا ہے یا ایھا مذکر کے لیے یا ایتھا مؤنث کے لیے یا ایھا اور یا ایتھا تب لگتے ہیں جب اسم ال کے ساتھ ہوتا ہے آخر پر ہم نے اسم کے معرفت میں ہم نے جانا ایک گولتا ہوتا ہے جسے ہم تاء مربوطہ کہتے ہیں جو کہ ہمیں اسم کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے تو آج کے دن آپ کو یہاں پر ایک حرف مل رہا ہے اور انشاءاللہ کل کوشش یہ ہوگی کہ کل آپ کو جو اس کا پہلا حرف ہے وہ بھی نہ ملے کتاب قلم کرسی بیت مسجد باب بہت خوب بہت شکریہ مفتاح سریر قمیص نجم جمل حمار جی بہت خوب بہت شکریہ اب یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر کچھ ورڈز ہیں جیسے طبیب مدرس تاجر طالب اور ان کی مؤنث بھی دی گئی ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے آخر پر فتح لگانی ہے یعنی زبر لگانی ہے اور اس کے بعد گولتا ایڈ کرنا ہے یعنی مؤنث بنانے کے لیے طبیب سے طبیبتن مدرس سے مدرستن تاجر سے تاجرتن اسی طرح طالب سے طالبتن اب آپ میں سے کون انہیں پہچان کر پڑے گا یعنی یہ انہی 8 ناموں میں سے یہاں پر سکیٹرڈ ہیں آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ریکوگنائز کرنا ہے اور نام دینا ہے طالب تاجرۃ تاجر طبیبۃ بہت خوب بہت شکریہ مدرس طالبۃ طبیب مدرسۃ جی بہت خوب بہت شکریہ اب آپ میں سے کون یا لگا کر ان کو پڑھے گا آپ نے یا لگانا ہے اور ان 4 صورتوں کو مکمل کرنا ہے یعنی اب آپ تنوین کو ڈراپ کریں گے بس ایک حرکت رکھیں گے یعنی 2 پیش کے بجائے 1 پیش یا طالب یا تاجرات یا تاجر یا طبیب جی بہت خوب بہت شکریہ یا مدرس یا طالبات یا طبیب یا مدرسۃ جی بہت خوب بہت شکریہ اب آپ میں سے کون یا ایھا اور یا ایتھا استعمال کرے گا اس لائن کے ساتھ بس یعنی آپ نے ال لگانا ہے اور مذکر کے ساتھ یا ایھا لیکن مؤنث کے ساتھ یا ایتھا جیسے مثال کے طور پر یہ طالب ہے تو میں کہوں گا یا ایھا طالب لیکن یہاں پہ کریں گے یا ایتھا تاجرۃ یا ایھا المدرس یا ایتھا الطالبۃ یا ایھا الطبیب یا ایتھا المدرسۃ جی بہت خوب بہت شکریہ اب آپ میں سے کون بس من کو لگائے گا ان سب اسما کے ساتھ من طبیب من مدرس من تاجر من طالب جی بہت خوب بہت شکریہ آپ یہ جو مؤنث اسما ہیں ان کو ان سے پڑھیے ان طبیبۃ ان مدرسۃ ان تاجرۃ ان طالبۃ جی بہت خوب بہت شکریہ آئیے ان افعال کو پھر سے دیکھتے ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مذکر اور ماضی کے لیے یہ جو سٹرکچر ہے بائی ڈیفالٹ کتب یعنی اس نے لکھا قرأ اس نے پڑھا جلسہ وہ بیٹھا قام وہ کھڑا ہوا دخل وہ داخل ہوا آپ میں سے کون بس انہیں ایک بار پڑھتا ہے کتب قرأ جلس قام دخل بہت خوب بہت شکریہ كتب قرأ جلس قام دخل جی بہت خوب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے انواع الکلام کلام کی 3 قسمیں دیکھے اسم و فعل و حرف اور اب ہم فعل پر آ گئے ہیں فعل میں کیا ہوتا ہے کام و زمن الحدث و زمن جمع فعل کی ہے افعال اس میں ہم نے جانا کہ زمانے جو ہے 3 ہیں الزمنۃ ثلاثہ واحد اثنان ثلاثہ ماضی و حال و مستقبل اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ ماضی کے لیے عربی میں ماضی ہی ہے جبکہ حال اور مستقبل کے لیے ہمارے پاس مضارعہ ہے اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل کی معرفت پر آ گئے ہیں یعنی ہم فعل کو کیسے ریکوگنائز کریں گے ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں قد کو دیکھا تھا کہ قد ہمیں مدد کرتا ہے کس کو ٹریس کرنے میں فعل کو ٹریس کرنے میں
اور ہم یاد رکھیں گے کہ قد کا استعمال ماضی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مضارع کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ مشترک ہے، یشترک بین الماضی والمضارع۔ قد جو ہے ماضی سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور مضارع سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اب آج کیا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے کہ ایک سین ہوتا ہے، ایک سین ہوتا ہے، یعنی سین، ایسے سین، ایک سین ہوتا ہے جو مفتوح ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے، اور اس کے بعد سین کے ساتھ ہی ایک اور ورڈ ہوتا ہے سوفا، سوفا۔ یہ سین اور سوفا کیا کرتے ہیں؟ یہ لیکن صرف مضارع سے پہلے آتے ہیں۔ یعنی آج ہمارا لیسن کیا ہے؟ آج کا لیسن ہے سین اور سوفا۔ سین اور سوفا سے کیا ہوگا؟ ہم فعل کو ریکاگنائز کریں گے، ہم فعل کو پہچانیں گے۔ ایک سین ہوتا ہے جسے ہم سین مفتوح کہتے ہیں، اور سوفا، اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ مضارع میں لگتا ہے۔ یہ مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضارع وہ کامن ٹینس ہوتا ہے جو حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک سین کے بارے میں جانیں گے جسے ہم سین مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، حرکات، فتح، کسرہ، وما، جس پر زبر ہوتی ہے اسے ہم مفتوح کہتے ہیں۔ تو سین مفتوح اور سوفا یہ کیا کریں گے؟ یہ ہمیں فعل کو پہچاننے میں مدد دیں گے۔ اور پھر چونکہ ہم نے کہا اس میں خاص بات یہ ہے یہ دونوں مضارع میں آتے ہیں، یہ لیکن اسے مستقبل کے لیے خاص کرتے ہیں، یعنی اس میں پھر پریزنٹ جو ہے وہ کٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ مضارع ایک کامن ٹینس ہے پریزنٹ اور فیوچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، لیکن سا اور سوفا آ جانے کے بعد اب ترجمہ صرف فیوچر سے ہوتا ہے۔ اور اردو میں جب ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے عنقریب، جلد ہی، ویری سون، ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم پر جانیں گے۔ فی الحال آج کا ٹیک اوے کیا ہے؟ سا اور سوفا کیا رول ادا کرتے ہیں؟ یہ مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ اب آئیے سورہ نمبر 102 کی یہ کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، تکاثر کثرت سے ہے، مال و دولت کی کثرت، اور الہاک یعنی غفلت میں ڈالنا، کوئی ایسا کام پڑ جانا جو اصلی کام سے ہمیں دور رکھے۔ الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈالا، کس نے بلا؟ التکاثر، کثرت مال و اولاد نے، تمہیں مال و دولت کی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں لگ جانے نے دور کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں، کلا، کلا، ہرگز نہیں، اسے ہم حروف ردا کہتے ہیں، یہ کلام میں ایک شفٹ پیدا کرتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم جلد ہی جان لو گے۔ ثم، پھر سن لو، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم جلد ہی جان لو گے۔ یعنی سوف کے بعد تعلمون یہ فعل ہے، سوف تعلمون یہ بھی فعل ہے، اور ترجمہ آپ جلد ہی جانو گے، یعنی فیوچر میں یو آر سون گوئنگ ٹو نو، یو ول سون کم ٹو نو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ الحاكم التكاثر حتى زرتم المكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب چلتے ہیں اس آخری حصے پر، آج کے لیسن کا جو آخری حصہ تھا، کیونکہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 2 ایسے انڈیکیٹرز پڑھے، ایک تھا سوفا اور دوسرا تھا سا. اب ہم سا کی مثال دیکھیں گے. یہ سورہ نبا ہے. عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف میں مبتلا ہے. کلا، پھر سے جو ہم نے ابھی اس سورے میں پڑھا، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. ثم پھر جان لو، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون وہ جلد ہی جان لیں گے. تو یہاں ہم نے دیکھا سین مفتوح ہے اور اس کے بعد فعل ہے. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو فعل کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، فعل کو ہم نے انواع الکلام میں سے جانا. ہم نے دیکھا فعل میں کیا ہے، ایک کام ہے زمانے کے ساتھ. پھر ہم نے دیکھے کہ اس میں 2 زمانے ہیں، یعنی ہیں تو 3 زمانے، لیکن پھر ہم کہتے ہیں ماضی اور مضارع. یہ مضارع اپنے اندر مستقبل اور حال کو سمیٹ لیتا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے قد کے بارے میں جانا تھا کہ قد انڈیکیٹ کرتا ہے کس کے بعد فعل ہے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سین اور سوفا کے بارے میں جانا. سین، یہ کون سا سین ہے؟ یہ سین مفتوح ہے، یہ فتح والا سین ہے، یہ زبر والا سین ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ سوفا. سوفا کے بعد دائمن فعل ہوگا. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.